قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ اگر آپ کسی بھی گاؤں کے اندر چلے جائیں، معائنہ کریں، تو بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن پر قربانی واجب نہیں ہے۔ باقی اکثر لوگوں پر قربانی واجب ہے، لیکن صحیح طریقے سے ان کو مسائل کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ عوام میں کچھ غلط طریقے سے باتیں مشہور ہوتی ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ قربانی ان پر واجب ہے یا نہیں، یا اگر واجب بھی ہے تب بھی وہ اپنی واجب ادا نہیں کر پاتے ہیں اور وہ کسی اور کے نام کروا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بیٹا مالک نصاب ہے تو بیٹا والد صاحب کے نام پر قربانی کروا دیتا ہے جو کہ مالک نصاب بھی نہیں ہے، یا گھر میں والد صاحب ہیں جو مالک نصاب ہیں تو وہ قربانی یا تو اپنے والد کے نام کرواتے رہے ہیں یا اپنی والدہ کے نام، یا جو بھی ان کے گھر سے انتقال کر گئے ان کے نام کروا دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے کچھ جو مسائل ہیں جو عوام میں غلط طریقے سے مشہور ہیں، جن کو عوام سمجھتی ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں حالانکہ وہ غلط کر رہے ہیں، تو سب کو چاہیے کہ ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ان تک صحیح طریقے سے معلومات نہیں پہنچے گی تو وہ تو ویسے ہی کرتے رہیں گے نا جیسے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، جو غلط طریقے سے باتیں مشہور ہیں ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قربانی کے ایام بہت نزدیک آ رہے ہیں اور انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ دن بھی ہم سب دیکھیں گے کہ قربانی کے ایام آئیں گے۔ جو مالک نصاب ہیں جن پر قربانی واجب ہے وہ لوگ اللہ کی راہ میں اپنے جانور کو قربان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جو عوام میں غلط ہیں، انہیں ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو غلط ہوتا آ رہا ہے اس کا سدھار انہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال ہے، سب سے پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو قربانی ہر مالک نصاب پر واجب ہے، چاہے وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، یا والد ہو، والدہ ہو، گھر کا کوئی بھی فرد مالک نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب کون ہے؟ مالک نصاب وہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ ہو، یا حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی سامان ہو، تو وہ مالک نصاب ہے، وہ قربانی کروائے گا، اس پر قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ کیا عمر کی کوئی قید ہے؟ دیکھیں، قربانی کرنے والے کی عمر کی قید ہے، نابالغ بچہ ہے یا بچی ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ ایک سوال اور ہے کہ جانور کے ایسے کون سے عیب ہیں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی؟ کہ مستحب تو یہ ہے کہ معمولی عیب بھی نہ ہو۔ اگر لنگڑا ہے کہ قربان گاہ تک نہیں جا پائے گا تو اس پر قربانی نہیں ہوگی، یا اندھا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، یا اتنا زیادہ کمزور ہے کہ قربان گاہ تک نہیں جا پائے گا تب قربانی نہیں ہوگی۔ باقی اسی حساب سے آپ کے یہاں پر کوئی مفتی ہو یا عالم دین ہو یا امام صاحب ہوں جو آپ کو مسائل صحیح طریقے سے بتا سکتے ہیں، وہ اسی حساب سے آپ پوچھ لیں، جیسے آنکھ، دانت یا پیر یا پھر جیسا عیب ہو اور جس طریقے سے ہو اسی اعتبار سے آپ کسی سے معلوم کر لیں وہیں پر۔ دیکھو، فقہائے کرام نے فرمایا کہ ایسا عیب جو جانور کا جمال یا اس کی منفعت علی وجہ الکمال ختم کر دے، یعنی اس کی منفعت یا جمال پوری طرح سے ختم ہو جائے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس میں اور بہت سی باتیں ہیں، وہ پھر جیسا آپ کے جانور میں عیب ہو اسی عیب کو بتا کے آپ اپنے یہاں کے کسی مفتی یا عالم دین سے رابطہ کریں اور وہ آپ کو بتا دے گا، جیسا عیب ہوگا اسی عیب کے اعتبار سے آپ ان سے مسئلہ پوچھ لیں۔ ٹھیک ہے، ایک سوال اور ہے، کیا عورتوں پر قربانی واجب نہیں ہے؟ عورتوں پر بالکل قربانی واجب ہو سکتی ہے اس وقت جب وہ مالک نصاب ہوں۔ جب وہ مالک نصاب ہوں گی تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ عورت پر بھی قربانی واجب ہے، مرد پر بھی، جو مالک نصاب ہے عورت ہو یا مرد ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ ایک سوال یہ ہے، کیا آن لائن قربانی ہو سکتی ہے؟ آن لائن قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ایک صورت ہے، جیسے کہ آن لائن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص دور ہے، یعنی وہ یہاں نہیں پہنچ سکتا، جیسے سعودی عرب ہے، تو وہاں سے اب یہاں پر قربانی اگر وہ کروانا چاہتا ہے تو یہ آن لائن ہی ہوگی۔ تو کیسے ہوگی؟ اب وہ وہاں سے کسی ایسے بھروسے مند انسان کو پیسے بھیجے کہ جو واقعی قربانی کروا دے گا، اس پر بھروسہ ہو کہ وہ جانور خریدے گا، قربانی کروائے گا، اس کے نام سے قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب ایک بات اس میں اور دھیان کرنے کی ضرورت ہے، سعودی عرب میں اگر کوئی شخص ہے چاہے تو وہ وہاں بھی قربانی کروا سکتا ہے، اور وہاں اگر نہ چاہے تو اپنے ملک میں بھی قربانی کروا سکتا ہے، لیکن صورت یہ ہے کہ وہاں کا ٹائم اور یہاں کا ٹائم، جیسے یہاں ابھی قربانی کا وقت شروع ہو گیا
ٹھیک ہے، قربانی کے ایام آ گئے، وہاں پر ابھی قربانی کا دن ہی نہیں شروع ہوا ہے، تو اس میں یہ بات بہت دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں بھی قربانی کا وقت شروع ہو جائے اور یہاں بھی قربانی کا وقت شروع ہو جائے، تبھی قربانی ہو، وہی قربانی مانی جائے گی، وہی قربانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس پر یہ دھیان کرنے کی ضرورت ہے، آن لائن قربانی ہو جائے گی، بس بھروسے مند انسان ہو، یا اپنے گھر والوں سے آپ بولیں کہ ہم یہ پیسے ڈال رہے ہیں، مالک نصاب ہیں آپ، اپنے گھر پہ پیسے ڈالیں کسی کو اور کہیں ہماری طرف سے قربانی کر دیں، تو قربانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک سوال ہے کہ ایک جانور کئی لوگوں کی طرف سے قربان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کئی لوگوں کی طرف سے قربان نہیں کر سکتے، صرف 7 لوگوں کی طرف سے قربان کر سکتے ہیں۔ ایک جانور جو بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے پڑ سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں پڑ سکتے۔ ایک سوال یہ ہے کہ والدین میں سے کسی نے بولا کہ میری طرف سے ہر سال قربانی کرنا، تو یہ کیسا ہے؟ دیکھو، اگر والدین میں سے کسی نے وصیت کی کہ ہم لوگ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہر سال تم لوگ ہماری طرف سے قربانی کرنا، اب ایک صورت تو یہ ہے کہ والدین رخصت ہو گئے، مال چھوڑ گئے، تو بچوں کو چاہیے کہ جو مال چھوڑ گئے تو ایصال ثواب کی نیت سے، کیونکہ اب نفلی قربانی ہوگی تو ایصال ثواب کی نیت سے ان کے لیے قربانی کروا سکتے ہیں۔ اگر وہ مال چھوڑ کر نہیں گئے، اگر بچے چاہیں تو ایصال ثواب کے لیے قربانی کر سکتے ہیں، یہ حسن سلوک ہے، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ مالک نصاب ہیں اور آپ نے اپنے نام کی قربانی کروائی نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ والدین میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے وصیت کی تھی تو ہم ہر سال انہی کے نام سے کروائیں گے، تو آپ کے نام کی قربانی باقی رہے گی، اور اگر نہیں کروائیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ قربانی آپ پر واجب تھی، مالک نصاب آپ تھے، پہلے اپنا حصہ لیتے یا پہلے اپنا جانور آپ قربان کرتے، نفلی قربانی ماں باپ کے لیے آپ کروا سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ دھیان رکھیں، اس میں بہت لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، ہر سال کچھ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے نا کہ وہ مالک نصاب ہو کر بھی، اور جو ان پر قربانی واجب ہے وہ اپنی قربانی نہیں بلکہ دوسرے کے نام سے قربانی کروا رہے ہوتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر والد صاحب کے نام سے، یا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے، یا دادا دادی کے نام سے، یا بھائی بہن کے نام سے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس بار ہم نے اپنے نام سے کروا دی، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ بھائی بہن بھی ہیں، والدین بھی ہیں، تو ان کے نام سے بھی قربانی ہونی چاہیے، تو اگلے سال جب اگلا سال آتا ہے تو پھر اپنے نام نہیں، اور اس بار بھی وہی مالک نصاب ہے تو اپنے نام نہیں بلکہ والدین کے نام یا بھائی بہن کے نام یا اور بھی کسی کے نام وہ قربانی کروا رہے ہوتے ہیں، جو کہ بالکل غلط کر رہے ہوتے ہیں، ان کے نام کی ادا نہیں ہوتی ہے، ٹھیک۔ اگر مالک نصاب آپ ہر سال ہیں، ہر بار ہیں، تو آپ سب سے پہلے اپنے نام کی قربانی کروائیں گے، اس کے بعد اگر آپ کے پاس استطاعت ہے دوسرا جانور خرید لیں یا کوئی حصہ ڈال لیں، دوسرے کے نام کی آپ نفلی قربانی کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دھیان رکھیں، اس میں بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ ایک سوال اور ہے